بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا تنہا ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر کائنات ہے. وہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے. اس کی صفت اور اس کا ایک نام شافی ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو لا تعداد نعمتیں فراہم کی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر ایک بندہ، ایک انسان اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ شمار کر سکے. اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت مند جسم بھی ہے. تر و تازہ تندرست جسم یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے جو جسم ہمیں عطا کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک امانت ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت اور اس امانت کی حفاظت کی جائے. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں
اس کی حفاظت کے لیے تمام طریقے اپنائے گئے کہ کس طریقے سے ایک انسان صحت مند رہ سکتا ہے، تندرست رہ سکتا ہے۔ اسی جسم کو بھوک لگتی ہے تو اللہ رب العالمین نے کھانے کا حکم دیا، اور اگر پیاس لگتی ہے تو پینے کا حکم دیا، اور اگر یہی جسم تھک جاتا ہے تو اسے آرام کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہی جسم جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعائیں اور دوائی کے ذریعے سے علاج کا انتظام فرمایا۔ غرض یہ کہ انسانی جسم یہ امانت ہے، اور اس امانت کے حفاظت کی ذمہ داری ہر ایک انسان پر عائد ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں شریعت اسلامیہ میں صحت مند جسم کی کیا اہمیت ہے اور یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، چند باتیں صحت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں سے کئی اہم تعلیمات صرف اس لیے ہے کہ انسان کا جسم صحیح سالم رہ سکے، انسان توانا رہ سکے، مضبوط رہ سکے، تاکہ توانا جسم، مضبوط جسم اس اللہ رب العالمین کی جو عبادت کرتا ہے، بیمار جسم وہ عبادت نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت ایک مضبوط مومن کر سکتا ہے، اس کے مقابلے کمزور مومن دفاع اسلام کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں ہمارے پاکیزہ دین میں جا بجا اس کے حفاظت کی رہنمائی کی گئی ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے دین اسلام اور ایمان کا صفائی کو جز قرار دیا ہے کہ صفائی یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اس لیے کہ صفائی ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارا جسم توانا رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ جہاں توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وہیں اللہ رب العالمین پاکی اور صفائی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ گویا صفائی کا اہتمام یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صفائی کا اہتمام کہ انسان اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھے، اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھے، جس ماحول اور جس جگہ میں رہتا ہے اس کو پاک اور صاف رکھے تاکہ اس کا جسم تر و تازہ رہ سکے، صحت مند جسم رہ سکے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام گندگیوں کو، ان تمام نجاستوں کو دور کرنے کا حکم دیا ہے جن گندگیوں کی وجہ سے اور جن نجاستوں کی وجہ سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ جراثیم کی شکل میں انسان کے دل و دماغ پر وہ جراثیم اثر کرتے ہیں، پھر انسان جو کل تک صحت مند تھا آج انہی گندگیوں کے جراثیم کی وجہ سے، ان کیڑوں کی وجہ سے ایک بیمار اور لاغر جسم بن جاتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے جسم کی حفاظت کے لیے صفائی اور ستھرائی کے اہتمام کا خاص حکم دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جسم کی حفاظت میں بہت ساری چیزیں ایسی قرار دی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے مسنون عمل ہے کہ زیر ناف بالوں کو کاٹ لیا جائے، بغلوں کے بال کاٹ لیے جائیں، ناخن کو تراش لیا جائے، اور اسی طریقے سے مونچھوں کو چھوٹا کروا لیا جائے۔ مونچھ کٹوانا اور کتروانا یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں اگر آج میڈیکل سائنس کے آپ ریسرچ پڑھیں گے تو یہ بتلاتے ہیں کہ ان میں پائے جانے والے جراثیم، اگر یہ بال بڑھتے جا رہے ہیں تو ان میں پائے جانے والے جراثیم کی وجہ سے ایک انسان بیمار پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اسے عین فطرت قرار دیا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو کاٹ لیا کریں۔ وہی انسانی صحت کو تر و تازہ رکھنے کے لیے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس میں سے ایک تعلیم ہے ہر نماز سے پہلے وضو کا اہتمام کرنا۔ آج سے چند سال پہلے جب کورونا کی وائرس
پھیل رہی تھی. کئی ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ بار بار آپ ہاتھ دھوتے رہیں, بار بار آپ چہرے کی صفائی کرتے رہیں, لیکن اسلام اس وائرس سے پہلے ہی ہم اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جسم کی حفاظت کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان ہاتھوں کو بار بار دھویا جائے, چہرے کی بار بار صفائی کی جا سکے, تاکہ جراثیم چہرے کے ذریعے سے, ناک کے ذریعے سے یا ہاتھوں کے ذریعے سے ہمارے پیٹ کے اندر داخل نہ ہو سکے. گویا اللہ رب العالمین نے وضو جیسی عبادت کو مشروع قرار دیا, مسنون قرار دیا. اس کا ایک تقاضا ہے, اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھ سکے, جسم کو توانا رکھ سکے. وہیں شریعت اسلامیہ میں دانتوں اور منہ کی صفائی کے تعلق سے مسواک کرنے کو ایک مستحب کام قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے, بلکہ آپ نے آخری لمحے میں, آخری وقت میں جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں, آپ کا ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا ہے, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک جیسی سنت پر عمل کیا ہے. اس لیے کہ مسواک یہ صرف منہ کی صفائی نہیں ہے, السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. یہ مسواک صرف منہ کی صفائی نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جس منہ کی صفائی کے لیے اسلام نے اتنا اہتمام کیا ہے, آج اسی کے ماننے والے, آج اسی کے نام لیوا مسلمانوں کا عمل یہ ہے کہ اسی مسواک کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنے بچے ایسے ہیں, کتنے نوجوان ایسے ہیں اور کتنے بزرگ ایسے ہیں جن کے دانت خراب ہو چکے ہیں اور جو ہزاروں روپے اسپتالوں میں ضائع برباد کر رہے ہیں. اگر اسی سنت پر عمل کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم سنت ہے, تو منہ کی صفائی کے ساتھ ساتھ جو جراثیم منہ کے ذریعے سے پیٹ میں داخل ہوتے ہیں, اس مسواک کے ذریعے سے ان جراثیم کا خاتمہ کیا جاتا ہے. شریعت اسلامیہ نے جسم کی حفاظت, صحت کی حفاظت کے لیے کتنی اہم تعلیمات دی ہے کہ جہاں ایک مسلمان کے لیے واجب کام فرائض کی ادائیگی بے حد ضروری ہے, وہیں شریعت اسلامیہ نے اس جسم کی حفاظت کے لیے, جسمانی توانائی کے لیے, صحت کی حفاظت کے لیے شریعت اسلامیہ نے ان تمام فرائض اور واجبات میں بھی رخصت دی ہے کہ ایک انسان اگر بیمار ہے اور پانی کے استعمال کرنے سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے, تو شریعت نے آسانی کرتے ہوئے اسے وضو کے بجائے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے. ایک انسان بیمار ہے, ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے, تو شریعت نے اسے رخصت دی ہے کہ جب تک وہ بیمار ہے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے, اور جب وہ صحت مند ہو جائے تو ان کی قضا کر لیا کرے. یا ایسا بیمار ہے جو دائمی مریض ہے, ہمیشہ بیمار رہتا ہے, اسے رخصت دی گئی کہ وہ فدیہ کے ذریعے سے کفارہ ادا کر دے. اسی طریقے سے ایک انسان ان فرائض کی ادائیگی میں جب کہیں سفر پر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے کچھ آرام مل جائے, اس کے جسم کو راحت مل جائے, تو شریعت نے نمازوں میں تخفیف کر کے تاکہ انسان کا جسم راحت محسوس کر سکے. وہ اللہ رب العالمین کے یہاں صحت کی حفاظت, توانائی کی حفاظت, تندرستی کی حفاظت اس قدر اہم عمل ہے کہ اگر یہی چیزیں اور واجبات کی ادائیگی کی وجہ سے اگر ہمارا جسم کمزور پڑ رہا ہے, اگر ایک مریض انسان موت کے قریب تک پہنچ رہا ہے, تو شریعت نے فرائض اور واجبات میں تخفیف کر دی, رخصت دے دی. ان عبادتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے کئی عبادتوں میں تخفیف کر کے انہیں ہلکا کر دیا ہے. وہی شریعت اسلامیہ نے جسم کی حفاظت کے لیے جہاں کھانے اور پینے کے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے, وہی کھانے اور پینے میں اعتدال کے ساتھ کھانے اور پینے کا حکم دیا ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کہ مسلمانوں, انسانوں, اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر بیش قیمتی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, لیکن جسم کی حفاظت کے لیے, اس صحت کی حفاظت کے لیے, اپنے جسم کو مضبوط رکھنے کے
کے لیے جہاں کھانا اور پینا بھی ضروری ہے وہیں یاد رکھو کھانے اور پینے میں اسراف نہ کرو۔ آج میڈیکل سائنس ریسرچ کے بعد یہ ثابت کرتی ہے کہ 50% صحت کا راز اللہ رب العالمین کی اس آیت کے ٹکڑے میں ہے، یعنی صرف ایک آیت کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسانی جسم اور انسانی صحت کی ضمانت دی ہے۔ اگر اس آیت کریمہ پر عمل کیا جائے، آج میڈیکل سائنس ریسرچ کر رہی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں پہلے ہی مسلمانوں کو یہ بتا کر گئے ہیں کہ کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے اور کتنے پیٹ کا حصہ نفس کے لیے سانس لینے کے لیے رکھنا ہے، یعنی 1/3 حصہ کھائیں، 1/3 حصہ پانی کے لیے اور 1/3 حصہ آپ سانس لینے کے لیے جگہ رکھیں تاکہ انسان کا جسم صحیح سالم رہ سکے۔ اور آج میڈیکل سائنس بھی یہی بتا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو مضبوط اور توانا رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیں۔ اور شریعت نے اس جسم کی حفاظت کے لیے، صحت کی حفاظت کے لیے کتنی بہترین چیز ہم تک پہنچائی ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھانا ہے اور پینا ہے، لیکن کھانے اور پینے میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ بار بار جو انسان پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے پھر ڈکاروں پر ڈکارے لیتا رہتا ہے، ایسا انسان جلد ہی مریض بن جاتا ہے، پھر ایک بیماری نہیں بلکہ کئی بیماریاں اسے گھیر لیتی ہے۔ تو جسم کی حفاظت شریعت میں اس قدر اہتمام کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ کھانے اور پینے میں بھی اعتدال کا ہمیں درس دیا گیا ہے۔ جسم کی حفاظت کے لیے شریعت اسلامیہ کی کئی اہم تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ جب بھی آپ پانی پیئے، کوئی مشروب آپ پیتے ہیں، پینے والی چیز استعمال کر رہے ہیں، تو آپ ہرگز اس برتن میں سانس نہ لیں۔ جب بھی آپ پئیں تو اس برتن کو ہٹا کر سانس لیں تاکہ آپ کے اندر سے جو جراثیم نکل رہے ہیں وہ دوبارہ اس پانی میں، مشروب میں نہ گر جائیں، پھر وہی پانی آپ پئیں گے تو وہی جراثیم جو آپ کے جسم سے نکلنا ضروری ہے وہ جراثیم دوبارہ آپ کے پیٹ میں جا سکتے ہیں۔ اور میڈیکل سائنس بھی آج یہ تمام چیزوں کو مان رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں، یہ احادیث مبارکہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت اسلامیہ میں انسانی صحت کی جانب توجہ کی گئی ہے کہ کس طریقے سے ہم اور آپ صحت مند زندگی گزاریں۔ وہی شریعت اسلامیہ نے انسانی ذہن کو بہتر رکھنے کے لیے، جسم کو بہتر رکھنے کے لیے شریعت اسلامیہ کے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جب آپ کے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس مکھی کو اس پانی میں یا اس مشروب میں یا اس چائے میں مکمل آپ پہلے داخل کر دیں، یعنی آدھا حصہ اس کا باہر ہے اور آدھا حصہ مشروب اور اس چیز میں داخل ہو چکا ہے۔ تو شریعت نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک حصے کو مکھی اس چیز میں ڈال دیتی ہے اور اپنا ایک پر وہ اوپر رکھتی ہے، اس لیے کہ جس پر میں داغن یعنی بیماری ہے اس کو وہ اس چائے میں، اس دودھ میں یا اس پانی میں ڈال دیتی ہے، اور جس حصے میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے اس کو وہ اوپر رکھتی ہے۔ تو اس بیماری کا علاج یہی ہے کہ ہم پوری مکھی پہلے اس چیز میں ڈبو دیں اور پھر اسے باہر پھینک دیں، اس کا یہی علاج شریعت اسلامیہ میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی صحت کے لیے کہ جسم تر و تازہ کیسے رہے، جسم صحیح سالم کیسے رہے، شریعت اسلامیہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مسلمان جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ ڈائریکٹ بغیر کسی چیز کے داخل کیے پہلے اپنے ہاتھوں کو اس برتن میں نہ داخل کرے، نہ جانے اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے، اس لیے کہ ایسے جراثیم انسان کے جسم سے لگ کر اس کے ہاتھ پہ آ سکتے ہیں اور وہی جراثیم پانی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے یہ حکم دیا ہے کہ پہلے 3 مرتبہ
نیند سے بیدار ہونے کے بعد ان ہاتھوں کی صفائی کر لی جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ وہی ڈاکٹر جب بیمار ہوتے ہیں اور وہی چیزیں بتلاتے ہیں کہ پہلے ہاتھ کی صفائی کیا کرو، پھر کھانا تناول کرے، پہلے ہاتھ دھو اس کے بعد ہی برتن میں ڈالے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں پہلے ہی یہ تعلیم دی ہے کہ ہاتھ کس طریقے سے صاف کرنا ہے، ناک کی کس طریقے سے صفائی کرنی ہے، تاکہ انسان کا جسم تر و تازہ رہ سکے، انسان اپنے جسم کی حفاظت کر سکے۔ اور شریعت اسلامیہ نے جسم کی حفاظت کے لیے، شریعت اسلامیہ نے ہماری صحت کی حفاظت کے لیے، جو صحت ہزار نعمتوں سے بہتر صحت ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنے کے لیے جہاں اللہ رب العالمین نے دعاؤں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ بری بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم کی حفاظت کے لیے، صحت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ تو مجھے برص کی بیماری سے بچا لے، یعنی انسان کے جسم پر جو سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے، سفید سفید داغ اور دبے ہو جاتے ہیں، اس چیز سے اللہ میری حفاظت فرما لے۔ والجنون، اے اللہ مجھے پاگل پن سے میری حفاظت فرما لے۔ آج آپ دیکھیں ڈپریشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو دھیرے دھیرے جنون کے شکار ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے ان کا دماغ معاف ہوتا جا رہا ہے اور وہ پاگل پن کی حد تک جا رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو بیماری کے آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین سے بار بار یہ دعا کرتے رہے۔ والجنون والجذام، کوڑ کی بیماری یہ بھی انتہائی بھیانک بیماری ہے، اس کوڑ کی بیماری سے بھی اللہ کی حفاظت میں آنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ وسیء الاسقام، دنیا کی جتنی بری بیماریاں ہیں اے اللہ تو میری حفاظت کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمیشہ بری بیماریوں کے آنے سے پہلے ہی اس بیماری کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین دعاؤں کی وجہ سے ہم سب کی حفاظت فرما سکے۔ وہی شریعت اسلامیہ نے دعاؤں کے ساتھ ساتھ دواؤں کے اہتمام کی جانب توجہ دلائی ہے کہ ایک انسان اگر بیمار ہو جاتا ہے یا بیماری سے پہلے ہی اپنے جسم، اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تندرستی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو کئی اہم چیزوں کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ الحبۃ السوداء کے ذریعے سے، کلونجی کے ذریعے سے یہ بیان فرمایا گیا کہ کلونجی میں تمام بیماریوں کے لیے اللہ رب العالمین نے شفا رکھ دیا ہے سوائے موت کے۔ کتنی سستی کلونجی ہے، لیکن ہم اور آپ اس نعمت سے کافی دور ہیں، اس چیز سے کافی دور ہیں۔ ہزاروں روپے ڈاکٹروں کے یہاں صرف کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، لیکن سنت کا جو علاج ہے اس سے ہم کافی دور ہیں۔ اسی طریقے سے شہد کو اللہ رب العالمین نے شفا قرار دیا ہے، اور شہد بھی آسانی سے حاصل ہونے والی ایک چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کو ایک اہم سنت قرار دیا ہے کہ جو بیماریاں گندے خون کی وجہ سے ہو جاتی ہے، حجامہ کے ذریعے سے، کپنگ تھیریپی کے ذریعے سے ہم اور آپ علاج بہتر کروا سکتے ہیں، تاکہ ہمارا جسم تر و تازہ رہ سکے، توانا رہ سکے۔ اور اس کے علاوہ چاہے وہ انگلش دوائیاں ہوں یا جو آیورویدک ہو، جتنی دوائیاں جو شریعت میں جائز ہے، شریعت نے جائز قرار دی ہے، اس میں ہم سب کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں ان حلال چیزوں کے ذریعے سے ایک بیمار انسان کا علاج کیا جا سکتا ہے، تاکہ بیمار انسان صحت مند ہو کر دوبارہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ توانائی، تندرستی، صحت یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔
لیکن آج ہم اور آپ کو اس نعمت کا احساس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس احساس کو جگانے کے لیے، اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں. الصحۃ ایک نعمت، نعمت صحت ہے، توانائی کی نعمت ہے، تندرستی کی نعمت ہے. والفراغ اور خالی وقت ہے جس میں ہم خالی وقت میں صحیح استعمال کر کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی نہ قدری کی جاتی ہے، اس میں نعمت صحت بھی ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنے کا پیغام دیا ہے. ایک تنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس کا صحیح استعمال کر لو. اس میں سے ایک چیز ہے صحت کا قبل سقم کا، اپنی تندرستی، اپنی صحت کی قدر کر لو. بیماری آنے سے پہلے جو انسان ناقدری کرتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں اس وقت اللہ کی عبادت کر لیتا، کاش میں اس وقت صحت کا صحیح استعمال کر لیتا. آج صحت کے ساتھ ہمارے نوجوان خاص طور سے کھلواڑ کر رہے ہیں، کھان پان کے ذریعے سے یا ناجائز چیزوں استعمال کے ذریعے سے. یاد رکھنا یہ صرف ایک ایسی امانت نہیں ہے جس امانت کے بارے میں آپ سے پوچھا نہ جائے، بلکہ سب سے پہلا سوال رب کی بارگاہ میں جس نعمت کا ہونے والا ہے، جس نعمت کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہم سے باز پرس کرنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے، وہ نعمت صحت ہے. اللہ رب العالمین کی عدالت میں نعمتوں کے تعلق سے جو سوالات ہوں گے ان میں پہلا سوال یہی ہوگا، الم نصیح لک جسم کا، کیا ہم نے تجھے صحیح سالم جسم نہیں دیا تھا؟ ذرا غور کرے، ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک وقت میں 10 سال 20 سال 30 سال تک اللہ رب العالمین نے صحیح اس نعمت کو دیا ہے، یعنی نعمت صحت کو عطا فرمایا ہے. اگر اس نعمت کا ہم نے خیال نہ کیا، اس نعمت کا احساس کر کے زندگی نہ گزاری اور اس امانت کی حفاظت نہ کی تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے مسلمانوں اس نعمت کی حفاظت کیجئے. اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے اس کا احساس کیجئے، اور اس کے احساس کے لیے شریعت اسلامیہ نے بیمار پرسی کی تعلیم دی ہے کہ کوئی انسان، کوئی آپ کا بھائی، آپ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تاکہ حق کا پیغام اس تک پہنچا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے، صحابہ کرام کی بیمار پرسی ہو، یہودی بچے کی بیمار پرسی ہو، تیمارداری کے لیے آپ جایا کرتے تھے. جب ایک انسان بیماروں کی عیادت کے لیے بیمار کے پاس جاتا ہے یا ہاسپٹلوں کے چکر لگاتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے یہاں کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے فری میں عطا فرمائی ہے. یہ کان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، فلاں کے پاس کان تو ہے لیکن قوت نہیں ہے کہ وہ سن سکے. آج وہ ترس رہا ہے کاش میں بھی لوگوں کی باتوں کو سن سکوں. اللہ رب العالمین نے یہ ناک دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم سونگتے ہیں. کورونا میں جب بیماری آ جاتی تھی تو ناک کی جو قوت تھی، سونگنے کی طاقت تھی، وہ سلب کر لی جاتی تھی، چھین لی جاتی تھی. پھر اسے احساس ہوتا تھا کہ یہ ناک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس جسم میں جو ہاتھ اور دل دیا ہے اس نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم اور آپ ایسے مریض کے پاس جاتے ہیں جو ہارٹ کا پیشنٹ ہو. اس مریض کے پاس جا کر کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے فری میں یہ دل دیا ہے، یہ پمپ دیا ہے جس کے ذریعے سے ہمارا خون گردش کر رہا ہے، ہمارا خون صاف ہو رہا ہے. یہ کڈنی ہے، یہ لیور ہے، نہ جانے اللہ کی کتنی نعمتیں اس جسم میں ہیں. اگر بیمار انسان کے پاس جائیں گے اور اس دل میں احساس ہے تو ایک صحت مند انسان کو احساس ہو جائے گا کہ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری ہم اور آپ کر رہے ہیں. ضرورت ہے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے اس نعمت کی حفاظت کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر مسلط کی ہے. ضروری ہے اس نعمت کی حفاظت کی جائے، اس امانت کی حفاظت کی جائے، اور ان تمام حرام چیزوں سے ہم سب محفوظ رہ سکے، ہم سب دور رہ سکے. جن خبیث چیزوں کو، جن حرام چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے حرام
کر دیا ہے، اس لیے کہ جتنی چیزیں کھانے اور پینے کی ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کو حرام قرار دیا ہے، اس وجہ سے جو حرام چیزیں کہیں ہمارے لیور کو خراب کر دیتی ہے، کہیں کڈنی پر اثر انداز ہوتی ہے، کہیں ہمارے دل و دماغ کو مؤثر کر دیتی ہے، اس لیے ہم اور آپ ان تمام چیزوں سے اپنے دامن کو پاک اور صاف کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حلال کی ہے اس میں صحت کے تمام چیزیں ہیں، اور جو حرام کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے جتنی چیزیں حرام کی ہے اس میں ہمارے جسم کو بیمار کرنے والی چیزیں ہیں، جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اور آپ اپنے جسم کو پاکیزہ غذا کھلائیں، پاکیزہ ہوا میں رہیں، پاکیزہ پانی کا استعمال کریں، صاف ستھرے ماحول میں رہیں اور ان تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنی گلیوں کی صفائی کا اہتمام کرے جہاں سے یہ سڑان پھیلتی ہے اور یہ ہوائیں پھیلتی ہے اور پھر پورے محلے والے کو وہ جراثیم داخل کرنے کی وجہ سے عام بیماریاں پنپ رہی ہے۔ ضرورت ہے شریعت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اسی وجہ سے شریعت نے یہ تعلیم دی تھی اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستوں کی صفائی، راستوں میں کوڑا کرکٹ ہے، راستے میں غلیظ اور گندی چیزیں ہیں، ان کو ہٹانا بھی صدقہ قرار دیا ہے تاکہ ہم اور آپ صحیح سالم رہ سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت مند جسم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اور خاص طور سے یہاں جو حاضر ہیں تقریباً ہم سب تندرست ہیں، صحت مند ہیں، اور ان بیماروں کے مقابلے ہم سب صحت مند اور تندرستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ گویا اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس نعمت کو لگائیں۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے قدم دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے زبان دی ہے، اللہ رب العالمین نے ذہن و دماغ کو صاف اور ستھرا کیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ کرو گے اللہ اور زیادہ دے گا۔ اگر اس نعمت کا احساس ہونے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں، دین کے دفاع میں اپنے وقت کو لگائیں گے، اپنی صحت کو لگائیں گے، اللہ اور صحت مند زندگی عطا فرمائے گا۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، سلف صالحین کی زندگی دیکھیں، وہ اللہ کی عبادت میں اس جسم کو خرچ کیا کرتے تھے، اس جسم کو لگایا کرتے تھے، اس صحت کا صحیح استعمال کرتے تھے۔ ایک کھجور کھانے کے بعد کئی ایسے لوگوں کو پچھاڑ دیتے تھے جو خوب کھاتے اور خوب پیتے تھے، اس لیے کہ جو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ توانائی دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، روح کو مضبوط کر دیتا ہے، جسم کے تمام اعضاء کو صحیح سالم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کے گھروں میں آئے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو آج سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سجدے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے کانوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں ٹکرا رہی ہے، دل کر رہا ہے اللہ کے گھر میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ کے گھر میں آ کر فرائض کی پابندی کر لو، لیکن دل کے چاہتے ہوئے بھی وہ عاجز ہیں، وہ مسجد تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اس لیے کہ جس میں وہ طاقت نہیں ہے، جس میں قوت نہیں ہے جو اللہ نے یہ جسم دیا ہے، توانائی دی ہے، ہمت اللہ نے دی ہے، تو ہم اس ہمت کو، اس توانائی کو، اس صحت مند جسم کو اللہ کی عبادت میں لگائے تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ سوال کرے تو ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ اللہ تو نے یہ جسم دیا تھا، ہم نے اس جسم کی توانائی کو، طاقت کو تیرے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت مند جسم عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے دوست
ہمارے احباب جو بیمار ہے ہم سب کو اللہ رب العالمین توانائی عطا فرما, عافیت کی نعمت عطا فرما دے, صحت کی نعمت عطا فرما دے. ہمارے دوست ہمارے احباب جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں, اے اللہ تو انہیں معاف فرما دے, عذاب قبر سے بچا لے, عذاب جہنم سے بچا لے, جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ, ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب